طریقہ ہو تو آپ ہی ہم کو بتائیے، آج سے ہم آپ کے طریقے پر عمل کریں گے، سماج کو سدھارنے کے لیے، سماج کو راہ راست پر لانے کے لیے، بچوں کو بگاڑ سے بچانے کے لیے، لڑکیوں کو بے پردگی سے بچانے کے لیے، عورتوں کو بے پردگی سے بچانے کے لیے، عورتوں کے لڑکیوں کے مخلوط تعلیم سے روکنے کے لیے، لڑکیوں کے ارتداد کے لیے، لڑکوں کے بے راہ روی کے لیے، لڑکوں کے شراب چھڑانے کے لیے، لڑکوں کے فلم چھڑانے کے لیے، لڑکوں کے موبائل کی مشغولی سے بچانے کے لیے آج آپ سے ہم راستہ لیں گے، آپ سے آج طریقہ پوچھیں گے، آپ ہمیں طریقہ بتائیے۔ آج سے ہم سارے علماء کرام اس راستے پر چلیں گے جو آپ بتائیں گے، جس سے ہمارا سماج سدھر جائے، جس سے ہمارے نوجوان بچ جائیں، جس سے ہماری لڑکیاں پردے میں آ جائیں، جس سے ہماری ماں بہنیں پردے میں آ جائیں، جس سے ہمارے سماج سے گانے ختم ہو جائے، جس سے ہمارے سماج سے یہ شادی بیاہ میں جو خرافات ہے، بدعات ہے، غیر شرعی رسم و رواجات ہے، ان سب کا خاتمہ ہو جائے۔ آج آپ کو بتانا ہوگا، اور نہیں تو ہماری باتوں پر اور ہمارے علماء کرام کے باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ یا تو آپ آج فیصلہ کیجئے یا تو ہمارے فیصلے کو مانیے، اس لیے کہ ہم لوگ تھک چکے ہیں، بیانات کرتے کرتے ہم لوگ تھک چکے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے اسٹیج لگاتے لگاتے یہ قوم کے پیسے کو ہم لوگ خرچ کرتے کرتے ہم لوگ پریشان ہو گئے ہیں۔ آج آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ ہمارا سماج کیسے سدھرے گا، یہ ہمارا سماج جنت نشان سماج کیسے ہوگا، یہ ہمارا سماج مکی سماج کیسے ہوگا، یہ ہمارا سماج مدنی سماج کیسے ہوگا، یہ ہمارا سماج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا اور مکہ والوں نے عمل کر لیا، مدینہ والوں نے عمل کر لیا، قرآن آیا کہ اس کو چھوڑو، لوگوں نے چھوڑ دیا، قرآن آیا کہ شراب کو چھوڑو، لوگوں نے شراب کو پھینک دیا، قرآن آیا کہا لوگوں پردے میں رکھو اپنی بیویوں کو، بچوں کو پردے میں رکھنے لگے، قرآن آیا کہا نماز پڑھو، نماز پڑھنے لگے، قرآن آیا کہا زکوٰۃ ادا کرو تو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے لگے، قرآن آیا تو کہا کہ گانے سے بچو تو گانے سے رک گئے، قرآن آیا تو کہا نبی کے طریقے پر چلو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لیکن ہم لوگ آج یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیے ہیں اور ہر جگہ پر اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ کا کانفرنس ہو رہا ہے، جنازے کے سامنے تقریر ہو رہی ہے، جمعہ میں بیان ہوتا ہے، فجر کے بعد تعلیم ہوتی ہے، عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے، گشت ہوتا ہے، لیکن مسلمان کا کوئی سدھرنے کا نام نہیں ہے۔ بتائیے کہ آج آپ کے ذہن میں کون سا راستہ بتائیے، ہے کسی کے ذہن میں راستہ؟ جب نہیں ہے تو یہ ہمارے علماء کرام جو آپ کو راستے دے رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ آئے رسمی طور پر آئے، اب بیان سن لیا چلے گئے، بیان سن لیا اور یہاں سے جھاڑ کر کے پلو جھاڑ کر کے چلے گئے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، ہر ایک کو عمل کے جذبے سے آنا ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ میرے پاس 5 منٹ بچا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ایک بات یاد رکھیے، سماج میں اتنی بگاڑ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے والی آیت نازل فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سماج سدھرے گا تعلیم سے، اصلاح معاشرہ ہوگا شکشا سے، اور اصلاح معاشرہ ہوگا ایجوکیشن سے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ صرف دنیاوی تعلیم سے نہیں، دینی تعلیم اول نمبر پر اور دنیاوی تعلیم دوسرے نمبر پر۔ دینی تعلیم پہلے اپنے بچوں کو مکتب میں جب ہم پڑھا دیں گے اور ان کو اچھی اور بری چیز کی تمیز سکھا دیں گے، اس کو اللہ اور رسول اللہ کی باتیں بتا دیں گے،
اس کو دین کے موٹے موٹے مسائل سے واقفیت کرا دیں گے، اب پھر وہ بچہ اسکول میں جائے گا، کالج میں جائے گا، یونیورسٹی میں جائے گا تو اس بچے کا ایمان خراب نہیں ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا تسلیمہ نسرین یہ بنگلہ دیش کی رہنے والی لڑکی ہے، اور عصمت یہ پاکستان کا رہنے والا لڑکا، اور سلمان رشدی یہ ہندوستان کا رہنے والا لڑکا، یہ تینوں مسلمان کا نام ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن اس وقت مسلمان نہیں ہیں، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہے۔ انہوں نے جب کالج کر کے آیا، یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا تو قرآن پر اعتراض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائے وہ ایمان سے خارج، اور جو شخص قرآن کے ایک نقطے کا، ایک زیر و زبر کا انکار کرے وہ ایمان سے خارج۔ جائے کہ قرآن سے یہ آیت کو بدلو اور اس کو ہٹاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے ایسا کہا تو میرے محترم بزرگوں دوستو یہ ایمان سے خارج ہو گئے۔ علماء کرام نے متفقہ فیصلہ دیا کہ ایمان سے خارج، اور اس وقت یہ اپنے اپنے دیش میں، اپنے اپنے ملک میں نہیں ہے، ان کو رہنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں ایسا کیوں ہوا؟ یہ سلمان رشدی کا یہ حال کیوں ہوا؟ عصمت کا یہ حال کیوں ہوا؟ تسلیمہ نسرین کا یہ حال کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آج جو ہمارے سماج میں خصوصاً معاف کیجئے گا ہمارے بڑے لوگوں کا سمجھتے ہیں، پیسے والے لوگوں کا یہ مزاج بن چکا ہے۔ صرف اسکول میں پڑھانا، صرف کالج میں پڑھانا، صرف یونیورسٹی میں پڑھانا، مکتب میں نہیں پڑھے گا، مدرسے میں ہمارا بچہ نہیں پڑھے گا، مدرسہ کیوں جائے گا، مکتب میں کیوں جائے گا؟ قرآن ہم کہیں سے ٹیوشن پڑھا دیں گے، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ کے لیے امام صاحب آئیں گے، وہ بھی قرآن مجہول پڑھا کے جائیں گے۔ اور قرآن کا جو یہ حال ہے مکاتب میں، جو ہمارے مدرسوں میں آج جو بچے آ رہے ہیں گاؤں سے قرآن ختم کر کے آئے ہوئے ہیں، گاؤں سے قرآن کو 2 بار 3 بار ختم کر کے آئے ہیں، اور ان بچوں کو نورانی قاعدہ سے پڑھانا پڑ رہا ہے، زبان صحیح نہیں ہو رہی ہے، ایک سال نورانی قاعدہ میں لگ جاتا ہے۔ کیا پتا چل رہا ہے کہ مسجدوں میں تعلیم ٹھیک سے نہیں ہو رہی ہے، مکاتب میں حروف کی ادائیگی کے ساتھ تعلیم نہیں ہو رہی ہے، اس لیے مدرسوں میں اتنا محنت کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بڑے لوگوں کا یہ مزاج بن چکا ہے، پیسے والے لوگوں کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صرف اسکول میں، صرف کانوینٹ میں، صرف یونیورسٹی میں پڑھائیں گے، اور اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر کے دین کی تھوڑی سی کتاب پڑھا دیں گے، نورانی قاعدہ پڑھا دیں گے، قرآن پڑھا دیں گے، بس ہو گیا۔ اس لیے میرے بزرگوں بڑوں کو بھی دین کی ضرورت ہے، پیسے والوں کو بھی دین کی ضرورت ہے، پیسے والوں کو بھی قرآن کو ماننے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پڑھنے والی کتاب ہے، قرآن عمل کرنے والی کتاب ہے، قرآن صرف تعویذ بنانے والی نہیں ہے، قرآن صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف تیل پانی پر دم کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے ہے، قرآن سیکھنے کے لیے ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ہے۔ اس لیے ہر ایک کو ضرورت ہے کہ قرآن بڑے بھی پڑھے، مالدار بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے، اور مکتب میں دین کی بنیادی ضروری باتیں اس کو سکھائے۔ اور اس کے بعد میں آخری گزارش آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا یہاں پر مکان ہے، اور یہاں کے باشندگان شکشا میں، ایجوکیشن میں، تعلیم میں، نوکری میں، زمینداری میں بہت آگے ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں یہاں کے مالداروں سے، یہاں کے پیسے والوں سے، یہاں کے زمینداروں سے اس دن بھی یہ کہہ کے گیا تھا کہ یہاں کے مالدار، یہاں کے نوجوان، آپ اپنا اسکول قائم کیجئے، لڑکوں کا الگ اسکول قائم کیجئے، لڑکیوں کا الگ اسکول قائم کیجئے۔ پردے میں ہماری بچی جب پڑھے گی، سرکار سے مانیتا پراپت کر کے آپ ڈگری کالج قائم کیجئے، اور وہاں سے بھی پیسے کمائیے، آپ اس لائن سے بھی پیسے کما سکتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ، عیسائی کمشنر سب سے زیادہ پیسے تعلیم اور شکشا، ایجوکیشن کے لائن سے وہ کما رہے ہیں۔ اگر ہمارے مسلمان بھائی اسکول کھولیں گے، کالج کھولیں گے، یونیورسٹی کھولیں گے، کٹیہار میڈیکل، کشمیر سے آ کے جناب اشفاق عبد الکریم صاحب
کشمیر سے آ کر کے کٹیہار میں میڈیکل کالج کھول سکتے ہیں تو ہمارے ہرپور کے، ہمارے ارریا کے، ہمارے علاقے کے کہاں ہیں مالدار، کہاں گئے پیسے والے؟ اسکول کھولیے، کالج کھولیے، یونیورسٹی کھولیے، میڈیکل کالج کھولیے، لڑکوں کا الگ کھولیے، لڑکیوں کا الگ کھولیے، تب ہمارا معاشرہ سدھرے گا۔ خالی اصلاح معاشرہ کرنے سے نہیں ہوگا، پہلے اس کا بدل قائم کیجئے۔ آج جو ارتداد کی اتنی ساری شکایتیں آ رہی ہے لڑکیوں کے لیے، ہم لوگ تک اسٹیج سے تقریر کر کے جاتے ہیں، آپ بچیوں کو اسکول میں، بچے اور بچیوں کو ایک اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو کیسے ہوگا؟ ایک اسکول میں پڑھانے کے لیے منع ہے، لڑکوں کا الگ اسکول، لڑکیوں کا الگ اسکول۔ خالی اسٹیج سے کہہ دیا چلے گئے، اس کا نعم البدل بھی ہم لوگوں کو دینا ہوگا کہ لڑکوں کا الگ کانوینٹ کھولیے، لڑکیوں کا الگ کانوینٹ کھولیے، لڑکوں کا الگ اسکول کھولیے، لڑکوں کا الگ اسکول کھولیے۔ جب ہم اس طریقے سے کریں گے تب ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج، ہماری بچیاں ارتداد سے بچے گی، بے پردگی سے بچے گی، اور ہمارا سماج جنت نشان سماج ہوگا، اور ہمارا سماج مکی سماج ہوگا، ہمارا سماج مدنی سماج ہوگا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ ایک تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ جو میرے دل میں حضرت مفتی ارشاد صاحب نعمانی دامت برکاتہ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔